السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائی، بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک کی تشریح اور مطالب گزر چکے ہیں۔ ابھی میں نے آیت نمبر 11 کی تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ میں اس کا ترجمہ کروں گا، پھر اس کے بعد اس کی مختصر تشریح کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے شاید وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا برا ہے، اور جو توبہ نہیں کرے گا تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ تو یہ ہے اس ایک آیت کا ترجمہ۔ پہلے میں انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح عرض کروں گا، پھر ہر ایک آیت کی پھر الگ الگ تشریح کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، یعنی جن پر ہنستے ہیں ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں اللہ کے نزدیک۔ اس لیے اسی کو اللہ نے اس آیت میں منع کیا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی جماعت کسی جماعت کا مذاق نہ اڑائے، ایک شخص دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے۔ جس کا مذاق اڑایا جا رہا وہ شخص ہو سکتا ہے وہ شخص اللہ کے نزدیک بہت اعلیٰ ہو، بہت افضل ہو تم سے۔ اور اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا گیا، فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے شاید وہ ان سے بہتر ہوں۔ کیا مطلب یہی ہے کہ عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کہ ہو سکتا ہے کہ جو عورت دوسری عورت کا مذاق اڑا رہی ہے وہ اللہ کے نزدیک اس سے اعلیٰ اور افضل ہو، اللہ کے نزدیک وہ بہت مقرب اور برگزیدہ بندی ہو۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ نے یہ تعلیم دی کہ اپنے ایک دوسرے بھائی اور بہنوں کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور مسلمانوں، ایمان والو، ایک دوسرے کو طعنہ مت دو اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو، کیونکہ یہ سب عمل گناہ ہیں، کیونکہ یہ سب کام برے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں، ایمان لانے کے بعد مسلمان پر گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، کہ ایمان لانے کے بعد مسلمان پر گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان کو گناہ گار کہا جائے یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے، یہ بری بات ہے۔ اور جو توبہ نہیں کرے گا تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو وہ لوگ ظالم ہیں، یعنی بندوں کے حق تلفی کرنے والے ہیں۔ جو سزا ظالموں کو ملے گی وہی سزا انہیں بھی ملے گی۔
اس آیت میں ایک دوسرے کے حقوق کا ذکر ہے اور آداب معاشرت کا ذکر ہے۔ اس آیت میں 3 چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ نمبر 1، کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑاؤ۔ نمبر 2، مسلمان کو طعنہ مت دو۔ نمبر 3، کسی مسلمان کو ایسے لقب سے مت بلاؤ جس سے اس کی توہین ہوتی ہو یا وہ اسے برا مانتا ہو۔ تو اللہ نے سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ کیا مطلب یہ ہے اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو۔ تمسخر مت کرو۔ تمسخر کے کیا مطلب ہے؟ امام قرطبی نے فرمایا کہ کسی شخص کی تحقیر اور توہین کے لیے اس کے کسی عیب کو اس طرح ذکر کرنا جس سے لوگ ہنسنے لگیں، اس کو تمسخر کہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ کسی شخص کے سامنے اس کا اس طرح ذکر کرنا کہ اس سے لوگ ہنس پڑے، یہ تمسخر کہلاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں شریعت میں حرام ہیں کہ ایمان والے ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، اسے اسی طریقے سے اس کے اندر جو عیب ہے اس کا مذاق اڑائیں۔ یہ اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بدن یا شکل و صورت یا ہائٹ وغیرہ میں کوئی عیب نظر آئے، کوئی کمی نظر آئے تو دیکھ کر ہنسنا نہیں چاہیے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور عام طور پر ہمارے معاشرہ اور سوسائٹی کا یہی حال ہے۔ اگر کوئی ناٹا ہے یا ہائٹ کم ہے یا دیکھنے میں اس کی صورت اچھی نہیں ہے یا کالا ہے یا اس کے بال اڑے ہوئے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے، حالانکہ ایسا کرنا حرام ہے۔ ہمیں ہر حال میں اس سے بچنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عیبدار نہیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں عیبوں سے بچایا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہم اس سے پرہیز کریں، اس سے بچیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ یہی حکم عورتوں کے بھی ہے کہ عورتیں بھی ایک دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، اپنی بہنوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ان کے اندر کوئی عیب ہے، ان کے اندر کوئی نقص ہے، ان کے اندر کوئی کمی ہے، اس کمی کا ٹھٹھا اور مذاق نہ کریں، تمسخر نہ کریں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو طعنہ مت دو، یعنی ایک دوسرے میں عیب مت نکالو۔ اگر تم دوسرے کے عیب نکالو گے، طعنہ دو گے، تو یاد رکھو عیب سے کوئی انسان خالی نہیں ہے۔ تم اس کے عیب نکالو گے، وہ تمہارے عیب نکالے گا۔ علماء نے فرمایا انسان کی سعادت اور خوش نصیبی اس میں ہے کہ انسان اپنے عیب پر نظر رکھے کہ میرے اندر کتنی کمی ہے، میرے اندر کتنی خرابی ہے، اور ان کی اصلاح کی فکر میں لگا رہے، ان عیوب کو ختم کرنے کی فکر میں لگا رہے۔ اور جو ایسا کرے گا اس کو دوسرے کے عیب نکالنے اور بیان کرنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ ہمارے بھارت کے آخری بادشاہ شاہ ظفر نے کیا ہی خوب کہا ہے، نہ تھی حال کہ جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، نہ تھی حال کہ جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں میں عیب نہ ڈھونڈیں، عیب نہ لگائیں، دوسروں کی عیب جوئی نہ کریں۔ ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے، ہر شخص، اکثر شخص اس میں پڑا ہوا ہے، اکثر شخص اس میں پڑا ہوا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے عیوب پر نظر نہیں رکھتے کہ ہمارے اندر کتنی کمی ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، اور پھر ہم دوسروں کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں، ہمیں دوسرے لوگ برے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یقینی بات ہے کہ جب ہمیں اپنے عیوب پر نظر ہو، ہماری نظر اپنے عیوب پر ہوگی اور ہم اپنے عیب پر نظر رکھیں گے تو دوسرے کے عیوب پر نظر ڈالنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہوگی۔ جب ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم کمتر ہیں، ہمارے اندر کمی ہے، تو ہم اس کی اصلاح کی فکر کریں گے۔ لیکن اگر ہم سمجھیں گے ہم تو بہت ترم خواں ہیں، ہم تو بہت
کامل مومن ہے، کامل انسان ہے، بہت اچھے انسان ہیں، تو میرے دوستوں اور بزرگوں پھر کیا ہوگا کہ پھر ہم دن بدن ہر اعتبار سے تنزلی میں جاتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر یہ صفات پیدا کر دے، یہ خوبی پیدا کر دے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو۔ تنابز کسے کہتے ہیں؟ باہم عار دلانا اور برے لقب سے ایک دوسرے کو پکارنا۔ تنابز کے معنی ایک دوسرے کو عار دلانا، شرم دلانا، اور برے لقب سے ایک دوسرے کو پکارنا۔ تو اس آیت میں تیسری چیز جو منع کی گئی ہے وہ ہے کسی دوسرے کو برے لقب سے پکارنا جس سے وہ ناراض ہوتا ہو، جیسے کسی کو لنگڑا، لولہا یا اندھا، کانا کہہ کر پکارنا۔ اسی طرح کوئی ناٹا ہے تو اس کا نام لینے کے بجائے اس کو نٹکا سے پکارنا، اے نٹرا۔ اسی طرح کوئی گنجا ہے تو اس کا نام لینے کے بجائے اس کو کہنا او گنجے، جس سے اس کی دل شکنی ہو، جس سے اس کو تکلیف ہو۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ درست نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ کسی کو کہنا کہ اے گدھے، میرے دوستوں اور بزرگوں، اس طریقے سے ہمیں ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ ایک مسلمان کے حقوق کو اللہ نے بیان کیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ یہ حق ہے کہ اس کو اچھے لقب سے پکارا جائے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر یہ حق ہے کہ اس کا ایسا نام لے، ایسا لقب ذکر کرے جو اسے پسند ہو۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو، ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ایک تفسیر اور کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں تنابزوا بالالقاب سے مراد ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے کوئی گناہ کیا تھا، کوئی برا عمل کیا، اور پھر اس برے عمل سے وہ توبہ کر چکا ہے، اور پھر اس کے بعد اس برے عمل پہ لوگ عار دلائیں، شرم دلائیں۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے چوری کر لیا، کسی شخص نے شراب پی، یا کوئی شخص زانی تھا لیکن اب اس نے زنا سے توبہ کر لیا، اب اس نے چوری سے توبہ کر لی، اب اس نے جوا کھیلنے سے توبہ کر لیا، سٹے سے توبہ کر لیا، لیکن اس کے باوجود، توبہ کرنے کے باوجود لوگ اسے چور کہیں۔ چوری سے توبہ کر چکا ہے، اس کے باوجود لوگ چور کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود لوگ زانی کہہ رہے ہیں۔ شراب سے توبہ کر چکا ہے، اس کے باوجود لوگ اسے شرابی کہہ رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس طرح توبہ کرنے کے بعد کسی شخص کو عار دلانا، شرم دلانا اور اسے چور کہنا، شرابی کہنا، زانی کہنا، یہ حرام ہے، یہ درست نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کر چکا ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر عار دلائے، ایسے گناہ پر شرم دلائے جس سے اس نے توبہ کر لی ہے، تو اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر کے دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ کہ ایک شخص زنا سے توبہ کر چکا ہے، ایک شخص چوری سے توبہ کر چکا ہے، لیکن لوگ اسے پھر بھی چور کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذمے ہے کہ ایسا شخص جو اسے چور کہہ رہا ہے، اللہ اس کو بھی چوری میں مبتلا کرے گا اور دنیا اور آخرت میں اس شخص کو ذلیل کرے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم ان سب چیزوں سے پرہیز کریں، اور میرے دوستوں اور بزرگوں، جن چیزوں کا یہاں پر تذکرہ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو 3 چیزوں کا اس آیت میں ذکر ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایمان والے دوسرے ایمان والے کا مذاق نہ اڑائے، کسی مسلمان کا ہم مذاق نہ اڑائیں، اور نمبر 2 مسلمانوں کو طعنہ نہ دیں، اور نمبر 3 کسی مسلمان کو ایسے لقب سے نہ بلائے، نہ پکارے جس سے اس کی توہین ہوتی ہے، اسے برا لگتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو باتیں کہی گئی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔